بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی گھنے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ جنگل میں بادلوں کی گھن گرج اور تیز ہوا نے درختوں کو اچھی طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاخوں اور پتوں کی شائیں نے جنگل کے ماحول کو ڈراونا بنا دیا تھا۔ بارش کا سماں بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ بجلی چمکی اور سیاہ آسمان اس کی روشنی میں اپنی جھلک دکھانے لگا۔ بارش تیز ہو گئی۔ ایک شہر بارش میں بھیگتا ہوا کسی پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ٹھکانہ ایک غار تھا جہاں فوری طور پر پہنچنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے ایک طرف کا رخ کیا۔ اچانک اسے ایک پرانی جھوپڑی دکھائی دی جو بہت ہی قریب تھی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ گھاس پھوس والی چھت کے نیچے رینگ کر دروازے کے قریب لیٹ گیا۔ بارش کے شور کے سوا اسے ہر طرف خاموشی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد شیر کو جھوپڑی کے اندر کسی بھاری چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز سنائی دی، جس سے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت بڑبڑا رہی تھی، جھوپڑی کے دروازے پر کتنی خوفناک دراڑ ہے، بوری بڑی مشکل سے اندر گھسیٹ کر لائی ہوں۔ یہ دراڑ میں نے جنگل میں شیر کے راستے میں دیکھی تھی۔ عورت شیر کے پنجے کے گہرے نشان کو دراڑ کہہ رہی تھی۔ اب یہ دراڑ جھوپڑی تک بھی آ پہنچی ہے۔ یہ سن کر شیر چوکنا ہوا اور دراڑ کا نام سن کر سوچنے لگا، یہ دراڑ کیا چیز ہے جسے عورت خوفناک کہہ رہی ہے؟ شاید یہ دراڑ مجھ سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہے۔ میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، سارے جانور مجھ سے ڈرتے ہیں، کیا یہ لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ اس دراڑ سے ڈرتے ہیں، اس سے عورت مجھ سے زیادہ خوفناک کہہ رہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس جھوپڑی میں رہنے والے لوگ بھلا مجھ سے کیوں ڈریں گے؟ اپنے خیالوں کے اس تانے بانے میں تھوڑی دیر بعد تھکا ہارا شیر سو گیا۔ ابھی شیر کو سوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کی نیند اجاٹ ہو گئی۔ کوئی ناراضگی کے انداز میں اس کے پاس کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ دوسرے لمحے اسے اپنے سر اور کندھے پر کسی کے بھاری بھرکم ہاتھ پڑنے کی آواز سنائی دی۔ بڑے ضدی قسم کے جانور ہو، تم نے زنجیر کھول کر بھاگنے کی ہمت کیسے کی؟ اب تم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ گھر سے بھاگ کر نکلو اور میں تمہارے پیچھے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھروں؟ میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ بھاگ نکلنے کی کوشش کی تو چارے میں زہر کھلا دوں گا۔ اٹھو اور اب سیدھے گھر چلے آؤ، کوئی غصے سے چلائے۔ یہ سن کر شیر کانپ گیا اور اس کے ہوشان قطع ہو گئے۔ اس نے سوچا، اگر حکم عدولی کرتا ہوں تو یہ کہیں مجھے واقعی ہلاک نہ کر دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ پھر کسی نے اس کی گردن میں رسا ڈالا، پھندے کا گھیرا تھوڑا تنگ کیا اور چھلانگ لگا کر شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ رسے کو کھینچ کر کوئی بولا، سیدھا گھر کی طرف چل، ادھر ادھر مڑنے کی کوشش مت کرنا، میں نے تمہیں بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شیر کی پیٹھ پر سوار ہونے والا اسے پیٹ پر دونوں جانب سے ٹانگیں مار مار کر تیز بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاریک جنگل اور بارش میں دوڑتے ہوئے شیر بہت خوفزدہ تھا کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اسے اپنی گردن میں رسے کا پھندا بہت مضبوط محسوس ہوا۔ آخرکار وہ جنگل کے کنارے ایک بڑی سی جھوپڑی کے سامنے رکا۔ شیر کی پیٹھ سے نیچے اترا اور ایک زنجیر سے اسے درخت کے تنے کے ساتھ صحن میں باندھ دی اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ شیر زنجیر سے اپنے آپ کو کوشش کرنے کے باوجود بھی آزاد نہ کرا سکا اور اس نے ساری رات درخت کے نیچے گزار دی۔ وہ کون تھا جس نے ایک خوفناک شیر کو جھوپڑی میں اکیلے پکڑا اور یہاں باندھ کر خود بڑے مزے سے سونے کے لیے اندر چلا گیا؟ مٹی کے برتن بنانے والا ایک کمہار نصیب بختہ دن بھر اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ کر دہی کی لسی بنوائی اور پی کر سو گئے۔ جب بارش شروع ہوئی اور تیز ہوا چلی تو اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا ہے اور وہاں بارش بھی آتی ہے۔ تو وہ فوراً جھوپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو بارش سے بچا کر استبل میں لے آئے۔ لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو گدھا غائب تھا، وہاں صرف زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا گدھا زنجیر کھلوا کر بارش سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ ایک جھوپڑی سے نکل کر کسی دوسری جھوپڑی میں پناہ لینی ہوگی۔ وہ بارش میں ہی گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا ایک طرف چلا جا رہا تھا کہ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد
وہ کسی عورت کی جھوپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اس نے وقفے وقفے سے آسمان پر چمکنے والی بجلی کی مدھم روشنی میں جھوپڑی کے دروازے کی ایک طرف ایک جانور کو سوئے ہوئے دیکھا۔ وہ مل گیا میرا گدھا۔ اڑیل یہاں مزے سے پڑا سو رہا ہے، میں جنگل میں تمہاری تلاش میں 1 گھنٹے سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ کمار نصیب بختہ زور سے چلایا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس کرنے کی کوشش نہ کی، اور اس کے سر اور کندھے پر 2-4 ہاتھ چڑھ دی، ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گردن میں رسا ڈالا، اس ڈر سے پھندا سخت کیا تاکہ راستے میں کہیں بھاگ نہ نکلے۔ اسے گھر لایا اور صحن میں درخت کے ساتھ زنجیر سے آدھی رات کو باندھ کر سونے کے لیے اندر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگ کمہار نصیب بختہ کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے درخت سے ایک قد آدم شیر کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا تو حیران ششدر رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے دیکھتے پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کمہار نصیب بختہ نے زندہ شیر پکڑا ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے سامنے اکٹھا ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کمہار نصیب بختہ کی دلیری کی زیادہ تعریف اس لیے بھی کی کیونکہ یہ شیر ان کی بکریوں اور بھینسوں کو کھا گیا تھا۔ لوگوں نے شیر کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کمہار نصیب بختہ نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ تو اپنے گمشدہ گدھے کو پکڑ کر گھر لے آیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر یہ بالکل نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں کیسے تبدیل ہو گیا، لیکن جب کمہار نصیب بختہ نے اپنے گدھے کی جگہ واقعی شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائے اور اس کی بہادری کی بہت داد دی۔ ملک بہارستان کا بادشاہ دارا گل ہمسایہ ملک داغستان کے آئے دن حملوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ داغستان کا بادشاہ اورنگ شجاع بہت طاقتور تھا۔ وہ بہارستان کا بہت سا علاقہ ناجائز طور پر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ دارا گل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ بھی یہ جانتا تھا کہ دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ اور طاقتور ہے۔ اسے ان دنوں ایک ایسے ہیرو کی تلاش تھی جو اس کی فوج کی صحیح طور پر کمان کر سکے تاکہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوا بھیجا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ان میں سے ایک وزیر فتح جنگ کو اچانک یاد آیا کہ کمہار نصیب بختہ تو بہت دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے شیر کو اکیلے پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ دارا گل کے حضور ساری کہانی بیان کر دی اور کہا، ذل سبحانی، نصیب بختہ ہی ایسا آدمی ہے جو ہماری فوج کی صحیح طور پر کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ دارا گل نے فوراً ایک پیغام رسا کو نصیب بختہ کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رسا سے یہ معلوم ہوا کہ اسے فوج کا جنرل بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ پیغام رسا کے ساتھ تیار ہو کر بادشاہ دارا گل کے شاہی محل میں پہنچا۔ اس کی خوب آؤ-بھگت ہوئی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ کمہار نصیب بختہ کی سٹی گم ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں میں کمہار نصیب بختہ اور کہاں فوج کا جنرل؟ گدھے نے شیر میں تبدیل ہو کر مجھے واقعی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ لگتا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آخرکار قریب اور جاہل کمہار نصیب بختہ کو فوج کا جنرل بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر بس پڑا، تم گدھے سے شیر کیسے بن گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں کمہار سے فوج کا جنرل بنتا۔ اس کی بیوی اپنے خاوند کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں شیر کو کوستے ہو؟ اس کا کوئی قصور نہیں۔ نصیب بختہ تمہارے تو وقت جا گئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں فوج کا جنرل بنا دیا ہے۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد کرے گا، وہ بڑا کارساز ہے۔ دوسرے روز کمہار جنرل نصیب بختہ تیار ہو کر بیوی کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ دارا گل اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کی گئی۔ بادشاہ دارا گل نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگ شجاع جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ آئے روز ہمارے علاقوں پر ناکام حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم اس کی صحیح طور پر کمان کر سکتے ہو۔ کل صبح دشمن کے سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو تاکہ وہ ادھر کا رخ دوبارہ کبھی نہ کر سکے۔ کمہار جنرل نصیب بختہ اور اس کی بیوی کے رہنے کے لیے بادشاہ دارا گل نے ایک شاندار مکان بنانے کا حکم دیا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں ایک طاقتور سیاہ گھوڑا اسے میدان جنگ میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار جنرل کو ساری رات نیند نہ آئی۔
وہ بہت پریشان تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھوڑے پر سواری کیسے کرے گا۔ اگر میں گھوڑے سے نیچے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا اور کہے گا کہ فوج کا جنرل ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں کل الصبح اٹھ کر گھوڑے پر سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ کمار جنرل نے سوچا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ دونوں استقبل میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا کھڑا تھا۔ یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سوار کیسے ہوں گا؟ جنرل نصیب بختہ نے کہا۔ یہ بینچ گھوڑے کے قریب کر لو اور اس پر پاؤں رکھ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، بیوی نے مشورہ دیا۔ کمہار جنرل کو بینچ کی مدد سے بھی گھوڑے پر چڑھنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آخرکار خدا خدا کر کے وہ بیوی کی مدد سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے۔ میرے دونوں پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں ہی گر جاؤں اور سب کی ہو، وہ بیوی سے کہنے لگا۔ بھلی ماس نے کہیں سے رستہ تلاش کیا اور خاوند کے پاؤں رکابوں سے باندھ دیے، پھر رسے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ کمار جنرل نصیب بختہ کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خاوند کی کمر کو اسے اچھی طرح لپیٹا اور اسے ذہن کے ساتھ باندھ دیا تاکہ گرنے نہ پائے۔ اب میرے ہاتھ گردن سے باندھ دو، جنرل نصیب بختہ بولا۔ منہ زور گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ بیوی رسا اس کی گردن سے باندھ دی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار جنرل نصیب بختہ گھوڑے کی پیٹھ پر ایک بوری کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے اللہ، تو نے مجھے کمار سے فوج کا جنرل تو بنا دیا ہے، اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک جاہل اور گوار سا انسان ہوں، اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ شاہ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو اپنے سموں سے توڑ پھوڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب جنرل کمار نصیب بختہ کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے کیمپوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ جب کمار نصیب بختہ کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک چاک پکڑ لی اور اس طرح سے گھوڑے کو روکنا چاہا تھا۔ کمار نصیب بختہ نے درخت کی چاک کیا پکڑی، پورا درخت کی جڑوں سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دشمن کے کیمپ کے باہر ایک سپاہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمن کی جانب سے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا جو ایک ہاتھ میں پورا درخت تھامے بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی جنرل ہے جس نے زندہ شیر کو پکڑا تھا، اور اب اس نے حملہ کرنے کی غرض سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے درخت کو زمین سے اکھاڑ لیا ہے، اور اس نے ہمیں درخت کی مار بھی ماری تو کئی سپاہیوں کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے جنرل معمولی آدمی نہیں ہے، ضرور دیو ہے۔ سپاہی خوفناک منظر دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ پھر اس کی نگاہ جنرل کے پیچھے پڑی۔ دشمن کی فوج مقابلہ کرنے کے لیے سر پر آ پہنچی تھی۔ سپاہی کے خوفناک انداز میں چیخنے اور چلانے کی وجہ سے کیمپوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ وہ برابر چلا رہا تھا، دوڑو دوڑو، اپنی جانیں بچاؤ۔ زندہ شیر کو پکڑنے والا مشہور جنرل کمہار نصیب بختہ ایک بھاری فوج لے کر ہم پر چڑھائی کرنے کی غرض سر پر آ پہنچا ہے۔ جس فوج کے جنرل نے ایک ہاتھ سے درخت جڑ سے اکھاڑ لیا ہو وہ انسان نہیں دیو ہے، اور دیو سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر دشمن کے سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور سب گھوڑوں پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا بادشاہ اورنگ شجاع اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا میدان جنگ کی صورتحال دیکھ رہا تھا۔ جنگ کا پاسا اچانک پلٹ جانے پر وہ گھبرا گیا۔ امن حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک خط لکھا اور خیمے میں رکھ کر باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے پیچھے بھاگا۔ خوفزدہ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب کمار نصیب بختہ کا گھوڑا دشمن بادشاہ کے خیمے کے قریب پہنچا تو وہ خود بخود رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رکابوں سے اپنے پاؤں کھولے تو گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ یہ تو خدا کا کرنا اچھا ہوا کہ اسے گھوڑے سے نیچے گرتا کسی نے نہ دیکھا۔ اس نے دشمن کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ سب دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ وہ بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک خط پر پڑی جو اس نے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تو خود ان پڑھ تھا، بھلا بادشاہ کا خط کیسے پڑھ سکتا تھا؟ کمہار جنرل نصیب بختہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ادب سے کورنش بجا لائے۔ انہیں اس انداز میں جھکتے دیکھ کر وہ سمجھ نہ پایا یہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کی کمر میں کھم پڑ گیا ہے جس وجہ سے وہ جھکے جا رہے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا
तो उसने बीवी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, यह खत बादशाह दारागुल के पास शाही महल में ले जाओ। और हाँ भली मांस औरत, एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा जिंदगी में घोड़े की पीठ पर कभी नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो, उसमें क्या लिखा है ये तो मैं जानता ही नहीं। हाँ, बादशाह को ये ज़रूर बता देना कि दुश्मन डर कर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मेरी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा जोड़ जोड़ हिल गया है, घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक करके रख दी है। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब बादशाह दारागुल ने दुश्मन बादशाह औरंग शुजा का खत पढ़ा तो उसने अपने नए जनरल की बहादुरी की बहुत तारीफ की और कहा, आपका खावंद इस वक्त कहाँ है? हुजूर वाला, वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। नहीं, उसे अब जगाना मुनासिब नहीं है, आराम करने दो, सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। बादशाह दारागुल ने कहा, जी बहुत अच्छा जनाब वाला। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता की बीवी ने अदब से जवाब दिया और चली गई। सुबह हुई तो कुम्हार जनरल नसीब बख्ता बादशाह दारागुल की खिदमत में हाजिर होने के लिए पैदल ही घर से रवाना हो गए। उसने घोड़ा अस्तबल में ही रहने दिया था। गलियों में लोग उसके इस्तकबाल के लिए रंग बिरंगी झंडियां लिए खड़े थे। वो खुशी का भरपूर इजहार कर रहे थे। वो जानते थे इस जनरल ने दुश्मन को मार भगाया है। हमारे जनरल में कितनी सादगी है, घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता शाही महल में पहुंचा तो बादशाह दारागुल ने उसे बड़ी इज्जत से अपने करीब वाली कुर्सी पर बैठने का शरफ बख्शा। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। उसके बाद बादशाह दारागुल ने उसे ढेरों इनाम से नवाजा। मुल्क में अमन हो गया, लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने दोबारा कभी हमला करने की जसारत न की। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता ने शेर को आज़ाद कर दिया और वो जंगल की तरफ निकल गए। अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत दी थी कि वो अपनी आइंदा जिंदगी बड़े मज़े से गुजारने लगे और वो घोड़े पर नहीं बैठा। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह ताला ने किस हिकमत से एक कुम्हार को जर्नल बना दिया। हो सकता है कि आप ही भी किस्मत फिर जाए, हो सकता है आप ही जर्नल बन जाए, मगर उसके लिए आपको भी शेर पकड़ना पड़ेगा। अगर शेर नहीं पकड़ सकते तो हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।